کہتے ہیں health is wealth. Exactly. And I think there is no physical health without mental health. تو اس کا Absolutely. مطلب ہے اگر آپ کی mental health صحیح نہیں ہے تو آپ کی physical health پہ بھی ڈائریکٹ افیکٹ آتا ہے. ایگزامپلس ملٹیپل ہیں. میں 28-29 سال سے سائیکیٹری کر رہا ہوں. Yes. ایسے پیشنٹس ہیں جنہوں نے 10-15 سال آئسولیشن میں گزارے ہیں, پیرانویا میں گزارے ہیں, کمرے میں بند ہو کے گزارے ہیں, پردے کرٹنز آف بند کر کے کہ کوئی میرا دشمن ہے, مجھے مار دے گا, میرے خلاف ہیں. ہیلدی کھانوں کو چھوڑ کے انہیلدی اسنیکس اور چیزیں, وزن بڑھنا, موٹاپا, سلیپ ڈیپریویشن, نیند کا نہیں ہونا, اینگر ایشوز, انزائٹی, سیویئر انزائٹی, خوف, اس طرح کے ایموشنز جو ہوتے ہیں اور اس طرح کی نیگیٹو تھاٹس جو ڈپریشن میں لے جاتی ہیں انسان کو بہت ہی ڈسٹریس کرتی ہے, پریشان کرتی ہے. اور وہ انسان وہی سمجھ سکتا ہے جو اس سے گزر رہا ہو. اچھا دیکھنے میں انسان شاید آپ کو نارمل لگے گا, لیکن جب اس سے گزر رہا ہوتا ہے نا تو وہ صحیح فیصلے نہیں کر سکتا, صحیح ڈیسیجنز نہیں لے سکتا اپنے کام کے حوالے سے, اپنے ریلیشن شپ کے حوالے سے, روزمرہ کے ڈیسیجنز, اور باقی ایون اپنی ہیلتھ کے حوالے سے. تو جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے ڈائبٹیز ہماری بڑھتی چلی آ رہی ہے, بلڈ پریشر کتنا زیادہ کامن ہوتے جا رہا ہے, لوگ جو ہے نا غلط طرح کی لائف سٹائل کی طرف جا رہے ہیں, اس کا بہت بڑا جو ہے ذمہ داری جس کی ہے مینٹل ہیلتھ کے ریلیشن شپ سے بھی ہے. کیونکہ جب آپ اسٹریس میں ہوں گے تو ہوتا یہ ہے کہ اسٹریس میں بہت طرح کے غلط فیصلے ہوتے ہیں. تو بات مینٹل ہیلتھ ڈے کی ہو رہی ہے, اور اس دفعہ کا تھیم جو تھا وہ آئی تھنک اٹ واز پرائرٹائزنگ مینٹل ہیلتھ ایٹ ورک پلیس. تو اٹس اے ڈفرینٹ ٹاپک جو کہ ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے ایک جرنل سوال مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے پوچھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس وقت بہت زیادہ ایجوکیشن اور اویئرنیس کی ضرورت ہے. جب وہ سمجھیں گے کہ یہ جو اثرات ہوتے ہیں دماغ میں وہ کس کے نتائج کیا ہوتے ہیں تو پھر وہ علاج کے لیے آئیں گے. انفارچونیٹلی ابھی بھی جب لوگ آتے ہیں اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ وہ جو ہے نا سمجھتے نہیں ہیں. پرسوں میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا نا, آئی تھاٹ کہ وہ ایڈمیشن کا کیس تھا. ریسیپشن پہ لڑکی جو ہے وہ بہت ہی ایجیٹیٹڈ تھی. ایک اروما تھراپی کا ہم نے وہ رکھا ہوا تھوڑا سا کہ خوشبو آئے, اس دھوئیں کو دیکھ کے پریشان ہو رہی تھی, ہاسپٹل سے باہر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی. اس کو پکڑ کے فیملی لے کر آئی تھی. بہت اتنی زیادہ ایجیٹیٹڈ تھی کہ سر مار رہی تھی دیوار پہ. جب میرے کمرے میں آئی لوگوں نے پکڑا ہوا تھا اس کو. شی واز سائیکوٹک بیسکلی. اچھا اس کی ضرورت تھی کہ وہ ہاسپٹلائزڈ ہو, اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. وہ میں نے جب اس کو بات کی اور فیملی کو سمجھایا, کوشش کی, اینڈ میں فیملی نے کہا ہمیں لگتا ہے اس کے کچھ اثرات بھی ہیں, لیٹ اس تھنک اباؤٹ اٹ, وی ول کم بیک. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ جادو وادو کا مسئلہ ہے, شاید ہم گھر بدل لیں تو شاید یہ ٹھیک ہو جائے. تو میں نے کہا آپ سوچ لیں, لیکن آئی ایم ویری شیور کہ اس کو ضرورت ہے علاج کی. اینڈ آف دا ڈے ڈیڈنٹ کم بیک یسٹرڈے, اور آج مجھے یہ پتا ہے کہ وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. لیکن اٹس ون آف دا ایگزامپل کہ لوگ جو ہیں وہ پھر مدد لینے کی جگہ پھر ایسی جگہوں پہ چلے آتے ہیں جہاں یہ معاملات اور خراب ہو جاتے ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ زیادہ مسئلے ہمارے ملک میں ہیں, کیونکہ میں نے ویسٹ میں کام کیا ہے, دوسرے ملکوں میں کام کیا ہے, وہاں اویئرنیس بہتر ہے یہاں سے. وہاں لوگ سمجھتے ہیں زیادہ نفسیات کے علاج کی کہ اس کو لوگوں کی اتنی ضرورت ہے. اور چھوٹی پرابلم کے لیے بھی لوگ سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں کہ چھوٹے کانفلکٹس, چھوٹی پریشانیاں, چھوٹے سٹریس بعد میں کس طرح بڑے ہو کے ریلیشن شپ پہ, کام پہ اور انسان کی ڈے ٹو ڈے لائف اور ہیلتھ پہ کتنے نیگیٹو اثرات ڈال سکتے ہیں.